نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، ہم گفتگو کریں گے فضائل درود پر، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ درود پاک اللہ کی بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکات لپیٹے ہوئے ہے۔ یہ ایک ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کی دین اور دنیا دونوں سنور جاتے ہیں۔ درود پاک محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہے۔ درود پاک اللہ کی رحمتوں کا خزانہ ہے۔ درود گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے والہانہ عقیدت اور محبت ایمان کا جز ہے۔ اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی، اور درود پاک کا پڑھنا محبت کی دلیل ہے، بلکہ اسی کی کثرت سے عشق رسول پیدا ہوتا ہے۔ عشق رسول دل کا نور ہے اور روح کی غذا ہے۔ عشق رسول سے معرفت حاصل ہوتی ہے اور باطن کے تمام حجابات اٹھ جاتے ہیں۔ عشق رسول متاع لا زوال ہے اور اس کو حاصل کرنے کا سب سے بہتر ذریعہ درود پاک کا ورد ہے، اور جیسے جیسے کوئی درود پاک کا ورد کرتا جاتا ہے ویسے ہی اس کے دل میں عشق رسول بڑھتا چلا جاتا ہے۔ درود شریف کی سب سے بڑی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ درود شریف کو کثرت سے پڑھنے والے کو خواب یا بیداری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اہل ایمان کے لیے سب سے اعلیٰ نعمت اور سعادت ہے کہ دنیا کی دیگر نعمتیں اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی نایاب سعادت ہے جو ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی خوش بختی کی دلیل ہے۔ اس لیے یہ سعادت صرف ان لوگوں کو میسر آتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ خواب یا مراقبے کی زیارت عینی زیارت کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو اس نے حقیقتاً مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری شبیہ اختیار نہیں کر سکتا۔ ایک اور روایت میں بھی یہی الفاظ آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ایک ایسی نادر چیز ہے کہ جو دولت سے خریدی نہیں جا سکتی۔ اگر کوئی لاکھوں روپیہ دے کر بھی یہ کہے کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کروا دو، تو رضائے الہی کے بغیر اس کو زیارت نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا یہ کتنی عظیم چیز ہے کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عقیدت اور محبت کے ساتھ پکارے تو اسے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔